خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر سحر کا دسترخوان ہے. ظاہر ہے اس میں وقت بہت کم ہوتا ہے تو بس کوئی تمہید نہیں. اخلاق سے پیش آنا, کرٹیس ہونا, یہ ہم سب جانتے ہیں اچھی بات ہے, کوئی نہیں کہے گا بری بات ہے, لیکن اسلام نے اس کو کس درجہ اہمیت دی ہے یہ انشاءاللہ آج کا موضوع ہے. جناب مولانا کمال میری صاحب آپ سے میں چاہوں گا کہ آپ راز کیجیے گا. سورہ زخرف 43واں سورہ ہے. ارشاد اقدس الہی وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. مکہ اور طائف والے کہتے تھے کہ ہم اس قرآن کو اس وقت مان لیتے کہ جب یہ کسی عظیم انسان پر نازل ہوتا. نعوذ باللہ وہ مطلب حضور کے لیے کہتے تھے یتیم عبداللہ ہے. اللہ اللہ. تو ہم اس قرآن کو مان لیتے اگر عظیم پہ نازل ہوتا. اللہ نے پتہ جواب کیا دیا, عظیم ہی پہ تو نازل کیا ہے, تم سمجھ نہیں رہے عظمت کا معیار کیا ہے. انک لعلی خلق عظیم. یہ ہمارا نبی عظیم ترین ہے, اخلاق میں عظیم ترین. واہ واہ واہ. اور جو اخلاق میں عظیم ترین ہے وہی عظیم ہے. واہ 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 واہ. تو حضور مکرم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ پہلے جب آپ اعلان نبوت فرمائیں اس سے پہلے صادق اور امین کا کلمہ پڑھوائیں. صداقت بھی اخلاق اور امانت بھی اخلاق, یعنی جو ہیومن ویلیو ہے نا, اس کو سب سے پہلے نبی کریم نے منوا لیا. تو اللہ کا گویا منصوبہ یہ تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے انہیں قرآن بن کر دکھلا دے, پھر انہیں قرآن پڑھ کر سنا دے. قرآن پڑھنے سے پہلے قرآن بن کر دکھلایا حضور مکرم. کانا خلقہ القرآن, حضور کا تو پورا اخلاق ہی قرآن ہے. واہ واہ واہ. تو حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ حضور کے اخلاق بیان فرمائیے, تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے تم مجھے یہ بتلاؤ کہ اللہ کی نعمتیں تم بیان کر سکتے ہو, شمار کر سکتے ہو؟ نہیں, اس لیے کہ وہ نعمتیں ان تعودوا نعمت اللہ لا تحصوها, شمار ہی نہیں ہو سکتی. قل متاع الدنیا قلیل, جو اللہ کہہ رہا ہے نا تم شمار نہیں کر سکتے, وہ بھی اللہ نے اس کو قلیل کہا ہے. تو جو قلیل شمار نہیں ہو سکتی تو عظیم کیسے شمار؟ کیا بات ہے, واہ واہ واہ. جناب قبلہ مفتی سہیل صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. دیکھیں قرآن کریم حکم دیتا ہے اخلاق کا, اخلاق حسنہ کا. اس ذات کے اخلاق کیا ہوں گے کہ جس ذات کے اخلاق کی تعریف اللہ رب العالمین قرآن میں فرما رہا ہے. بات ہی ختم ہو گئی. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو آپ کے ارد گرد یہ ہجوم نہ ہوتا. ہجوم اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں, جسے علامہ صاحب نے بھی فرمایا. دوسرا, ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا. کوئی پوچھتا ہے مکے والوں سے بتاؤ تم میں صادق و امین کون ہے, تو ایک ہی آواز آتی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب اعلان نبوت فرمایا اور اس کے بعد جب کفار نے آپ سے کچھ طلب کیا کہ آپ ثبوت دیں, تو آپ نے فرمایا کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی, میں نے بچپن سے لے کر آج تک زندگی تمہارے سامنے گزاری ہے. کیا بات ہے. لاؤ کوئی عیب ہے تو بتاؤ. تو آپ کے اخلاق حسنہ کی تعریف اپنے تو اپنے غیر بھی کیا کرتے تھے. اور سب سے زیادہ دیکھیں اخلاق کا جو معاملہ ہوتا ہے نا, وہ خادمین کے سامنے یعنی خادمین جب ہوتے ہیں ان کے سامنے آتا ہے. بندہ والدین کے سامنے, دوست احباب کے سامنے اخلاق سے رہتا ہے. خادمین کا معاملہ تو وہاں پتہ لگ جاتا ہے کہ اخلاق کا عالم کیا ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام کے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو 10 سال حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں رہے, فرماتے ہیں فما قال لی اف قط, کہ مجھے کبھی بھی میرے نبی علیہ السلام نے اف تک نہیں فرمایا. یہاں تک کہ کسی کام کا فرماتے رہ جاتا تو یہ نہیں فرمایا کہ کیوں نہیں کیا, کسی کام سے منع فرماتے میں کر بیٹھتا تو یہ نہیں فرمایا کہ کیوں کیا ہے. یا رسول اللہ, فرماتے کہ ایسا اخلاق والا کبھی بھی نہیں دیکھا. کیا کہنے, کیا کہنے. قبلہ مفتی عامر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دونوں بزرگوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا اور کہنے, بڑے حسن اخلاق کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ایلوبریٹ کیا ہے. ویسے دیکھا جائے تو انسان کی جو اصل پہچان ہے, نہ اس کا منصب ہے نہ دولت ہے, اصل پہچان اس کا علم بھی نہیں ہے, اس کے اخلاق ہیں. لوگ کسی کو اگر جانتے ہیں نا اصل میں, تو وہ اس کے رویے سے جانتے ہیں, چاہے وہ کتنا دولت مند ہو یا وہ غریب ہو. لوگ کہتے ہیں کہ یار بندہ اچھا نہیں ہے, لوگ کہتے ہیں یار بہت اچھا بندہ ہے. تو انسان کی پہچان ہی اچھے اخلاق ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں. یہ بہت امپورٹنس ہوتی ہے. عبادت بندے کو رب سے جوڑتی ہے, لیکن اخلاق بندے کو رب کے ساتھ ساتھ بندے سے جوڑتی ہے. آپ کے معاملات جڑے ہوئے ہیں آپ کے رویوں کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت فرماتے تھے, وہ تجارت میں جو اتنی برکت ہوئی, اور جس کو
حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کا کل یوم بھی ہے، جی ہاں جی ہاں تو انہوں نے بھیجا تھا کہ دیکھو معاملہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہی دیکھا کہ یہ بڑے حسن اخلاق سے، اور کوئی دھوکہ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، یہ چیز میں نے دیکھی جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے کاروبار میں منافع بھی زیادہ اور بکری بھی جلدی ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ماڈرن اسٹڈیز میں آج کل یہ بتایا جاتا ہے کہ اکانومی سروائیو آن نمبرز بٹ اٹ سسٹین آن مورلس، ہاں وہ کھڑی رہتی ہے اخلاق پہ۔ جب آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے آپ کے معاملات خود بخود پھیلتے رہیں گے، پھولتے رہیں گے۔ جزاک اللہ۔ لاسٹ منٹ جناب قبلہ مولانا بشیر صاحب۔ الرحمن الرحیم، حدیث پاک میں آتا ہے کاد الحلیم ان یکون نبیا، کہ جو انسان بردبار ہوتا ہے، معاف کرنے والا ہوتا ہے، اس کو نبوت تو نہیں ملتی لیکن نبوت کے قدموں تک اللہ اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ اتنا بڑا رتبہ اور مقام کہ اللہ تعالیٰ اس کو انبیاء والی جو خاص خوبی ہے، جس کے پاس اخلاق اچھے ہیں، آپ نے فرمایا ان المؤمن بحسن خلقہ لیدرک درجۃ الصائم القائم، اچھے اخلاق کی وجہ سے بندہ سارا سال روزے رکھنے والا اور سارا سال تہجد پڑھنے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ اللہ۔ اور حضرت انس کو آقا کریم فرما رہے ہیں یا بنیا ان قدرت ان تصبح وتمسی فلیس فی قلبک غش لاحد، صبح و شام اس حالت میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بوجھ نہ ہو، نفرت نہ ہو، اور یہ میری بہت بڑی سنت ہے۔ کیا کہنا ہے، جزاک اللہ، بہت نوازش، بہت شکریہ چاروں بزرگان کی، آپ نے بزرگان دین کی گفتگو آپ نے سنی، اور انشاءاللہ کل نئے موضوع سے حاضر ہوں گے۔ ابھی اذان فجر کا وقت ہے، بریک کے بعد آتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، الصلاة خیر من النوم، الصلاة خیر من النوم، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔
التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. بہت شکریہ، بہت نوازش. جناب محمد علی سہروردی صاحب نے اذان فجر دینے کی سعادت حاصل کی اور یوں ہم اہلیان پاکستان 9 روزے میں داخل ہو گئے ہیں الحمدللہ. دنیا کے کئی ممالک میں آج پہلے عشرے کا آخری روزہ ہوگا، 10 رمضان المبارک ہوگی. وہاں پر پاکستان میں آج 9 رمضان المبارک اور ظاہر ہے آج ماہ مبارک کا دوسرا جمعہ بھی ہے. تو آپ سب کو ماہ مبارک کی بھی بہت مبارکباد اور رمضان المبارک کی بھی بہت بہت مبارکباد. بشرطِ صحت و سلامتی و زندگی. آپ سے ملتے ہیں آپ سے کچھ گھنٹوں بعد دوپہر 2 بجے پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر.